سورہ رحمان کا پیغام سب سے پہلے میں لے کے چلا جی، اور یہ اللہ کا ایک ایسا احسان ہے میرے پہ کہ جب اس کے پروگرام شروع ہوئے تو سب سے پہلے میں وہ پہلا شخص تھا جو اس پیغام کو لے کے نکلا۔ تو کوئریز تو بہت تھیں جو ہونی بھی چاہیے تھیں، اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی کہ ہم میں پڑھنے کی عادت ہے، حالانکہ سنتے ہم زیادہ ہیں۔ اگر ہم نہ سن سکتے ہوتے تو ہمارا تو زندگی ایک بہت بڑا فیلئر ہوتا، عمل زیرو ہو جاتا ہمارا بالکل۔ اس لیے سننے کا یہ جو نیا چیلنج تھا، اس پہ خاصی باتیں ہوئیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کیوں سنیں، لوگوں نے یہ بھی کہا سورہ رحمان کیوں سنیں، سورہ یاسین کیوں نہ سنیں، کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں سنوں کیوں، کسی نے یہ بھی کہا کہ قاری باسطی کیوں، وغیرہ وغیرہ ان گنت کوئریاں۔ اور چونکہ اب میرا شروع میں ٹارگٹ جو تھا وہ زیادہ تر ہاسپٹل سے مریض تھے، اور مریض جو ہوتے ہیں وہ تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو تو ان کو قبول ہوتا ہے۔ تو وہ ہم نے جب شروع کیا تو جو شروع میں جو اثرات تھے، پہلے تو ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا۔ اچھا، علمی طور پہ تو ہم بڑے ویل اکوپڈ ہوتے ہیں، بعض لوگ فوراً کوئی نئی نئی باتیں ہم یاد کی ہوئی بتا سکتے ہیں، لیکن سورہ رحمان سننا جو ہے وہ تن بیتی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جسم کی بیماری رحمت ہے، دل کی بیماری سزا ہے۔ تو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیدھا ہی فرما دیا کہ ہم مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ نے دل کی بیماری کا ذکر کیا۔ مردہ تو مر چکا ہے، اور جو مر چکا ہے اس کے اوپر کیا آپ سورہ رحمان سنا دیں، اس کو نہ سنیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اس کو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے سنا تو ان کی جو ایکسپریشن تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، جو میرے لیے بھی ایک نیا تھا۔ ظاہر ہے کیونکہ میں فرسٹ ٹائم لے کے چلا اور لوگوں کے درمیان میں گیا، اور ہر قسم کے انسان کے پاس گیا، جس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، کم پڑھے لکھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، مریض بھی ہیں، ذہنی مریض بھی ہیں، جسمانی اور عوارض سے متاثرہ لوگ بھی ہیں، نفسیاتی مریض بھی ہیں۔ میں حتیٰ کہ ڈاکٹر مبشر جو تھے سائیکالوجسٹ، ان کے ہاسپٹل یہ جو پنڈی میں ہیں، جس کو ہم سینٹرل ہاسپٹل ایک زمانے میں کہا کرتے تھے، وہاں ان کے نفسیاتی وارڈ تک میں گیا ہوں، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ آپ اندر نہ جائیں، دیکھیں وہ لوگ بڑے ذہنی طور پہ کنٹرول میں نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کوئی آپ کی گردن دبا دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کچھ کر دے۔ میں نے کہا یار لوگوں کو اکٹھا کرو ہال میں۔ اندر ایک ہال تھا، وہاں اکٹھے کیے، میں بھی اندر گیا۔ اب جب میں اندر داخل ہوں، ان سب نے یوں گردنیں ٹرن کی اور سیدھا صرف مجھے دیکھیں بغیر آنکھیں جھپکے ہوئے۔ میں نے اپنی طرف سے ان کو صرف سادہ الفاظ میں بات کی کہ آپ کو میں اس طرح سناؤں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ گو کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال جب میں نے کہا کہ آپ سورہ رحمان چلاتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر لیں، تو میں نے دیکھا انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی، پھر میں نے زور کی کہا آنکھیں بند کر، وہ آنکھیں بند کر لیں اور سورہ رحمان چل پڑی۔ اچھا، مجھے خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اب رزلٹ۔ جب سورہ رحمان 20 منٹ چل پڑی، اس کے بعد میں نے کہا لاؤ جی، سب سے پہلے تو ان کو پانی پلاؤ۔ پانی پلایا جی، اسی طرح طریقہ بدلایا، 3 بار اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ایسے خیال ہے ایک بندے کی طرف، میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کیا زبردست فکر رکھا، اس نے کہا اس وارڈ میں پہلی دفعہ کوئی اللہ کا نام لینے آیا ہے۔ اب آپ اس کو نفسیاتی مریض کہیں، اور سب نے کم و بیش ایسی ہی باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف، مبشر صاحب کی طرف میں نے غور سے ٹرن کر کے دیکھا، میں کہ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب خود بڑے زبردست
ایک شخصیت کے مالک تھے اور فقیر پرست تھے اور فقیروں سے بہت پیار کرتے تھے. وہاں میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ یہ ذہنی مریض قرآن، جیسے کلند پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ایک بات کی، اسے دل کے کانوں سے سنو. آج تک یہ ریسرچ جاری ہے. اچھا ہم نے بھی صرف نظر کیا، بس ٹھیک ہے، دل کے کان پتہ نہیں کہڑے کان ہوندے نے، آواز تو ادھر سے ہی جا رہی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ کان تو ہر چیز کی، ان چیزوں کی آوازیں سنتے ہیں. یہ تو کان تو گدھوں کے پاس بھی ہیں. کان وہ ہوتے ہیں جو کسی کلام کو بغیر حرف، بغیر لفظ سمجھیں، نہ اس میں عربی ہو نہ عجمی. اب جب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سامنے آیا کہ جو ایک خاتون تھی جو بت پرست تھی، اس کو بلایا، اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا تھا، اس نے وضو کیا، وہ آئی، آپ نے کہا قرآن کھولو. اس نے قرآن کھولا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئی. لاؤ بھی لاؤ، پانی لاؤ، پانی لاؤ. اس کو اوپر چھینٹے مارے، ہوش میں آ گئی. پھر اس کو کہا دوبارہ قرآن کھولو، اس نے پھر کھولا، پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. بابا نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا جی کمال ہے، میں اس کو کھولتی ہوں نا تو صرف تیز روشنی نکلتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اب جس وقت ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کان سے سن رہے، ہم نے کہا ہاں جی ہم نے سن لی سورہ رحمان. آپ ایک مزیدار حدیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کی فرمان مبارک ہے، جب انسان پر ایک دن بخار چڑھتا ہے تو وہ 1 سال کا کفارہ ہے. 1 دن کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے. فقیر کہتے ہیں انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. یہ جو بخار ہے یہ ہر جوڑ میں گھستا ہے. اٹ از ویری پینفل. 360 دن سے مراد ہے کہ ہر یعنی 1 دن 1 سال کا کفارہ بنتا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ سنی کہ 1 دن کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے، تو انہوں نے دعا مانگی، یا بار الہ مجھے ساری زندگی بخار میں مبتلا رکھ، اور آخری سانس تک وہ بخار میں رہے. نصارہ میں انہوں نے ایسے وہ تو بیمار رہنے کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ بیماری کفارہ ہے جسم کے، گناہوں کو دھوتی ہے. ہم تو 1 دن بخار برداشت نہیں کر سکتے، بس کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو رہا ہے بہنوں، جلدی جلدی دوائی لے آؤ کھلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ شفا دوا اور شفا کس چیز میں؟ کہا ہمارے پاس موسیٰ. کہا تو پھر یہ طبیبوں کا کیا کام ہے؟ اللہ نے کہا وہ رزق کھاتے ہیں اور ہمارے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں، اور جب تک ہماری قضا اور قدر نہ پہنچے، ہماری مرضی نہ پہنچے. اب جب میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے تو اس کے تناظر میں دیکھیں سورہ رحمان کے پیغام کو، کہ جب ہم لے کے نکلے تھے اس وقت پاکستان میں 2.25 کروڑ پاکستانیوں کو ہیپیٹائٹس کے مختلف امراض لاحق تھے. اپنی طرف سے بیسٹ علاج، اپنی طرف سے قیمتی علاج، اپنی طرف سے پیسے کا اسراف، کیونکہ علاج کرانا سنت ہے، آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ نے سبب کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اب آگے شفا وہ اللہ کی مرضی. لہذا جب لوگوں نے 7 دن سورہ رحمان سنی تو وہ جو دوائی کھا رہے تھے وہ اللہ کی ول ظاہر ہو گئی اور مرض چلا گیا. کسی ہیپیٹائٹس کے مریض کو، لیور کے پیشنٹ کو، کسی قسم کے بھی پیشنٹ کو کتنی پین ہوتی ہے، یہ پین اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے.
اسے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جسمانی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی، نیلا پیلا کالا جادو، جو کچھ تمہارے اندر وسواس اور وہم ہے، اس کے لیے تم سورہ رحمان سنو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوائی کا تو حکم ہے، علاج کا، علاج کرا لو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوئے، بڑے بڑے لوگ ہوئے جو دوائی نہیں کھاتے تھے۔ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اس لیے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ، اور کوئی پتہ نہیں یہ زیست منقطع ہو جائے، تو بہتر ہے کہ دوائی نہ کھائی جائے۔ لیکن چونکہ ہمیں اتنا کشف حاصل نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں مرض الموت لاحق ہے یا کوئی اور چیز لاحق ہے، لہذا ہمارے لیے جو عدم برداشت، ہم وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے دن ہمیں بخار چڑھا رہے، تو ضروری ہے کہ دوائی کھا لیں۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام لے کے ہر قسم کا آدمی آگے سے رسپونڈ کرتا تھا۔ نئی چیز تھی، سوال کر دیتے تھے۔ مجھے تو ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، آپ تو پڑھے لکھے آدمی اور بڑے مشہور و معروف پروڈیوسر ہیں، آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ تو میں انہیں کہتا تھا کہ جناب آپ کو یہ یقین ہے نا کہ میں بڑا مشہور و معروف آدمی ہوں، تو میں ہی لے کے آیا ہوں نا اس کو، تو آپ سن لو۔ آج آپ نہیں سنو گے، کل آپ کو سننا پڑے گی، اس لیے کہ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو سب کی داد رسی کرتا ہے۔